السلام علیکم فرینڈس، میں ہوں نوید اختر ہاشمی۔ یوٹیوب پہ ذوق ٹی پہ ہماری کام کی بات جاری ہے۔ آج قسط نمبر میں 13 لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج کی بات میں منسوخ کرنا چاہتا ہوں، ریفرنس دینا چاہتا ہوں اپنے نانا جی کا۔ میرے نانا جی نے یہ بات آج سے مجھے 20 سال پہلے سنائی تھی، مگر کوئی ڈفرینٹ تھنگ تھی، اس لیے مجھے آج تک یہ بات یاد ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے کیا بات سنائی تھی؟ بات ہو رہی تھی معاشرے پہ، سوسائٹی پہ، نیچر پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جو عورت کی نیچر میں ایک چیز پائی جاتی ہے، مکر، وہ ایسی خطرناک خوبی ہے کہ قتل کروا سکتی ہے، بندے مروا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، خاندانوں کو برباد کر سکتی، بھائی کو بھائی کا دشمن کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، دوست کو دوست کا دشمن کر سکتی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا نانا جی ایسی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بچے اس کو غور سے سنو۔ وہ مثال انہوں نے جو سنائی تھی وہ میں آپ کو ذرا شیئر کر دیتا ہوں۔ انہوں نے مثال سنائی کہ ایک مرد جون سا تھا، وہ میاں بیوی تھے دونوں، ان کی زندگی چلتی رہی، زندگی کے 15-20 سال گزر گئے، ٹھیک ہے۔ جب گزر گئے تو مرد کو یعنی کہ ہوا، مرد نے کہا کہ میں اپنی عورت کو سمجھ گیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا میں اب اپنی عورت کو مکمل سمجھ گیا ہوں، تو مجھے یعنی کہ اب مجھے عورت کی نیچر پتہ چل گئی ہے، مجھے عورت کی یعنی کہ نا اپروچ پتہ چل گئی ہے، اس کا لیول پتہ چل گیا، تو میں اپنی عورت کو بڑا سمجھ۔ وہیں کہیں بحث ہو گئی تو عورت سے اس نے کہا کہ میں جو سا ہے تمہیں سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں عورت کو سمجھ گیا ہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزار کے مجھے سمجھ آ گئی ساری عورت کی۔ اس کی عورت نے کہا کہ تمہیں عورت کی سمجھ نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے نا، عورت جو سی ہے نا اس کی سمجھ کسی کو نہیں آ سکتی۔ اور یہ بڑے بڑے مفکر، ٹھیک ہے، بڑے بڑے جن کا تاریخ میں نام ہے، وہ بھی یہ بات سے اتفاق کر کے گئے کہ عورت کو انسان کبھی نہیں سمجھتا، کیونکہ اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کس ٹائم پہ کوئی ایسی حرکت کر دے کہ جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی سالوں کی محنت ضائع ہو جائے، آپ کی سالوں کی عزت برباد ہو جائے۔ اس لیے عورت کو سمجھنا ناممکن ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو ٹریپ کیا جا سکتا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت دیکھتی ہے وقتی بات، وہ چاہتی ہے صرف میری بات میری بات چلے، میری بات چلانے کے لیے وہ کیا کرتی ہے کہ ساکھ تک ختم کر سکتی ہے۔ اچھا، اس نے کہا کہ ایک عورت، اسی طرح مرد ان کی بحث ہو گئی، تو عورت نے کہا میں نے تمہاری، کیونکہ مجھے 20 سال ہو گئے تمہارے ساتھ شادی کو، میں تمہیں سمجھ گیا، مجھے پتہ ہے تمہاری اپروچ کیا ہے، تمہارا لیول کیا ہے، تم میرے ساتھ کیا ہے تمہارا، میرے خاندان کے ساتھ کیا ہے تمہارا، تمہارے خاندان، میں ہر چیز کو جان گیا ہوں۔ اس نے بڑا فخر، اس نے کہا تم نے مجھے نہیں سمجھا، عورت کو دنیا کا کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ اس نے کہا ایسے نہیں سمجھ سکتا، اس نے کہا میں سمجھ گیا، مجھے پتہ چل گیا عورت کی میکسیمم لیول کیا ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تمہیں میں پھر بتاؤں گی کسی ٹائم کہ عورت کو تم سمجھے ہو یا نہیں سمجھے۔ اس عورت نے کیا کیا، 2-3 دن گزرے، اس نے کیا کیا کہ ایک مچھلی خریدی، مچھلی خرید کے، وہ بندہ جو سا تھا نا وہ ہل چلاتا تھا، ٹھیک ہے، زمینوں کا، یہ پرانے وقت کی بات کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی کے دور کی بات نہیں ہو رہی، مگر نچوڑ جو سا ہے وہ آج بھی اس میں ہے۔ اس نے جا کے مچھلی خریدی ایک، اور جہاں سے اس نے ہل چلانا تھا نا جا کے، وہاں اس نے لمبی ساری مچھلی، خود ہی مٹی تھوڑی سی پیچھے کر کے مچھلی بیچ میں دبا کے لیول کر دی زمین، اور ایسے بنا دی زمین جیسے جو سی ہے زمین کو ابھی تک کوئی ہل نہیں چلا ہوا۔ خیر، وہ بندہ جو سا تھا وہ صبح اٹھا ہے، کھانا شانا کھایا، جا کے اس نے ہل چلانا شروع کیا، جیسے ہی ہل آیا اس طرف، ایسے اس نے ہل چلایا اس جگہ کے اوپر، تو مچھلی باہر آ گئی، مچھلی کافی بڑی تھی، تازہ تھی اوپر سے، وہ بڑا خوش ہوا، اس نے کہا مچھلی نکل آئی ہے، زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پتا تھا کہ 2 گھنٹے 1 گھنٹے تک میری بیگم جون سی ہے وہ میرا دوپہر کا کھانا لے کے آ جائے گی۔ وہ دوپہر کا کھانا لے کے آئی تو اس نے بڑا خوش ہو کے بتایا کہ آج زمین سے مچھلی پکڑ لی میں نے۔ اس نے کہا واہ زبردست۔ اس نے کہا لاؤ، اس نے کہا گھر جا کے تم مچھلی پکاؤ، ٹھیک ہے، تو میں آتا ہوں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا کام ختم کر لو، 2-3 گھنٹے تک میرا کام ختم ہو جائے گا، اتنے تک جا کے تم مچھلی پکاؤ، تو مچھلی جون سی ہے پھر کٹھے مل کے کھائیں گے، انجوائے کریں گے۔ آج تو مجھے اس میں مچھلی جون سی ہے ہر کسی کو نصیب نہیں، ایک تو مہنگی ہے اس دور میں، کیونکہ وہ دریا کے کنارے کے لوگ نہیں تھے، تھوڑا دور تھا، تو اس لیے وہ مچھلی جون سی وہ بڑے شوق سے کھانا چاہتا، اس کو مچھلی پسند بھی بہت تھی، تو وہ بڑا یعنی کہ نا بہت بے چین تھا اس مچھلی کو کھانے کے لیے۔ اس نے کہا تو مچھلی پکاؤ آج تو مزہ آ جائے گا۔ اس نے خواب سجا لیے مچھلی کھانے کے، مسالے لگا کے، بیوی گئی، اس نے جا کے مچھلی پکائی، مچھلی پکا کے اس نے کیا کیا، مچھلی چھپا دی اور دال بھی پکا کے رکھ لی۔ اب شوہر آیا، اس نے آ کے کہا کہ وہ مچھلی لے کے آؤ، بڑا مزہ آئے گا آج تو میں کھانا کھاتا ہوں۔ اس نے دال پکڑی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے کہا دال، میں نے تو تمہیں مچھلی دی تھی، پاگل تو نہیں ہو گئی، میں نے تمہیں مچھلی دی ہے، مجھے مچھلی لا کے دو، تمہیں پتا میں مچھلی کتنے شوق سے کھاتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مچھلی تو ہے ہی نہیں کوئی۔ اس نے کہا میں نے تمہیں دی ہے۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے تو مجھے بالکل نہیں دی۔ اس کو بڑا غصہ چڑھا، اس نے کہا میری بیگم مجھ سے جھوٹ بول رہی، اس کو خدا کا خوف نہیں، میں نے خود اس کو اتنی بڑی مچھلی پکڑائی تھی، وہ مچھلی تو کھانی تھی میں نے۔
اس نے کہا مجھے مچھلی دو جو مرضی. مرد تھا غصے میں آ گیا, غصے میں آ کے اس نے ایک تھپڑ مار دیا کہ لو جاؤ مچھلی لے گیا. اس نے کہا میرے پاس مچھلی ہے ہی نہیں, مچھلی کی تو وہ بات ہی نہیں ہوئی. میں تو صبح تمہیں کھانا دے کے آئی تھی, وہ پراٹھا دے کے آئی تھی, مکھن دے کے آئی تھی, لسی دے کے آئی تھی, اور اب جو سی ہے وہ میں گھر آ کے دال پکا رہی, مچھلی کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اس کو اور غصہ چڑھ گیا, اس نے ڈنڈا پکڑ لیا, ڈنڈا پکڑ کے عورت کو مارنے لگ پڑ. جب عورت کو مارا تو اس نے چیخنا شروع کر دیا میرا ہسبینڈ پاگل ہو گیا, پاگل ہو گیا. سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. اس نے کہا اس کا دماغ خراب ہو گیا, یہ ذہنی مریض ہو گیا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا یہ پاگل ہے جی, کیسی بات کر رہا ہے, مجھ سے اس سے خود ہی پوچھو کیا بات ہے. اس نے کہا بتاؤ کیا بات ہے, کیوں اپنی بیوی کو مار رہے ہو پاگلوں کی طرح. اس نے کہا جی میں نے مچھلی دی ہے صبح اس کو, ٹھیک ہے, میں نے اسے کہا کہ مچھلی جا کے پکاؤ, تو یہ مچھلی جو سی ہے وہ مجھے نہیں دے رہی, مچھلی اس نے خود کھا لی ہے یا اس نے چھپا دی ہے, مجھے یہ دال دے رہی ہے, میری مچھلی مجھے نہیں کھلا رہی. اس نے کہا, اس کی بیوی نے کہا جی بات, اس نے کہا مچھلی دو اس کو. اس نے کہا جی اس سے پوچھو مچھلی کہاں سے آئی تھی. لوگوں نے پوچھا یار مچھلی کہاں سے لی تھی تم نے. انہوں نے کہا میں نے مچھلی, میں نے ہل چلایا, زمین میں سے مچھلی نکلی ہے. اس کی بیگم نے کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ یہ ذہنی مریض ہو گیا ہے, بھلا کبھی ہل چلانے سے بھی مچھلی نکلی ہے, مچھلی تو پانی سے نکلتی ہے, یہ کہہ رہا ہے زمین سے مچھلی نکلی. لوگوں نے کہا یار واقعی صحیح بات کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے کہا, وہ بندہ پھر غصے میں آ گیا, اس کو اپنی بیوی کو مارنے کو تھوڑا لوگوں نے پکڑ کے اس کو پھینٹی لگائی, اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا. وہ کہہ رہی کہ مجھے اس سے ڈر ہے, خطرہ ہے, مجھے مار نہ دے کہیں, اس کو باندھ دو. انہوں نے اس کو پکڑ کے باندھ دیا. اب انہوں نے جب باندھ دیا اس کو, تو پھر اس کو وہ عورت جو سی سب چلے چلے گئے, عورت پھر آئی, اس نے مچھلی نکال کے اس کے سامنے کھانا شروع کر دی. جب وہ مچھلی کھانے لگ پڑی, اس نے پھر شور ڈالنا شروع کر دیا کہ یہ مچھلی کھا رہی, مچھلی کھا رہی, ہو لوگوں آ جاؤ آ جاؤ, لوگوں آ جاؤ آ جاؤ, آوازیں دی. جیسے آوازیں دی اس نے پھر مچھلی اٹھائی وہاں سے, پھر لا کے سامنے دال رکھ کے دال کھانے لگی. لوگوں نے پھر آ گئے, ان کا کیا مسئلہ. اس نے کہا جی مچھلی ہے, اس نے چھپائی ہے, مچھلی ہے, اس نے کھائی ہے, مجھے دال دے رہی ہے, مجھے مچھلی نہیں کھلا رہی. اس نے کہا بھائی میری بات سنو, اس سے پوچھو مچھلی کون سی, مچھلی کہاں سے مچھلی آئی. اس نے کہا کون سی. اس نے کہا وہی والی مچھلی جو سی میں نے صبح زمین سے نکالی تھی. اس نے کہا دیکھا پھر اس کا دماغ خراب. یہ جو سا ہے نا, اس کو نہیں سمجھ کے یہ بات کیا کر رہا ہے, اس کا دماغ بیسیکلی فارغ ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے اس کو باولے کتے نے کاٹا ہو, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس عورت نے اس کو اچھی بلی مار پڑوا دی, مار پڑوا کے 2-3 دفعہ مار پڑوا کے لوگوں سے اس کو بنوا دیا. جب وہ بے بس ہو گیا, بھوکا ہو گیا, پیاسا ہو گیا, نڈال ہو گیا, پھر اس نے کہا کہ مجھے سچ بتاؤ کہ مسئلہ کیا. اس نے کہا تم نے مجھے کہا تھا کہ تم عورت کو سمجھ گئے, عورت کے مکر کو سمجھ گئے, یہ صرف تمہیں ایک ٹریلر دیا ہے. عورت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں سمجھ سکتی. اگر وہ کسی غلط بات پہ آ جائے یا اپنے مکر پہ آ جائے تو اس کو مکر سے جان چھڑانی بہت مشکل ہے. پھر آپ نے اس کے ساتھ 50 سال گزارے ہوں, 20 سال گزارے ہوں, 60 سال گزارے ہوں, وہ مکر کر کے آپ کو جب چاہے جوتے بھی پڑوا سکتی ہے, آپ کو عزت بھی آپ کی ختم کر سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی. جب عورت اپنی کسی ضد پہ آ جائے یا کسی معاملے کے اوپر ریونج رکھ لے, کسی بھی معاملے میں, ٹھیک ہے, تو وہ کسی نہ پھر وہ خاندان کی عزت دیکھتی ہے, نہ وہ معاشرے میں عزت دیکھتی ہے کہ جی میرا باپ کی عزت کیا بچے گی معاشرے میں, میرے ہسبینڈ کی عزت کیا بچے گی معاشرے میں, میرے بھائی کی عزت کیا بچے گی معاشرے میں. جب وہ اپنی آئی پہ آتی ہے تو وہ ایسا مکر کرتی ہے, تو پھر وہ سالوں کے بعد بھی انسان کو ذلیل کرتی. اس لیے میں پھر بات کرتا چلوں کہ دنیا کی ہر عورت ایک جیسی نہیں ہو سکتی. کن لوگوں کچھ عورتوں کی تربیت جو سی ہوتی ہے ان کے والدین نے بہت اچھی کی ہوتی ہے, مگر آپ دیکھیں کہ جن عورتوں کے گھروں میں جو پرابلم چل رہے ہوتے ہیں وہ اگر آپ بیاہ کے لائیں گے نا, تو وہی پرابلم جو سی ہیں وہ اس گھر میں بھی آ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اگر کسی کے گھر میں لڑائیاں ہیں نا, گھر میں لڑائیاں ہیں, بہن بہن سے لڑ رہی ہے, بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے, تو جس گھر میں وہ بیاہ کے جائے گی وہاں بھی بہن بھائی لڑنا شروع ہو جائیں گے. یہ ایک عورت جو سی ہے نا, یہ ٹریننگ کا فرق ہے, یہ فطرت کا فرق ہے, یہ نیچر کا فرق ہے. نیچر فطرت ایک سائڈ پہ چھوڑ کے سب سے بڑا ٹریننگ ہے, ٹریننگ ہے, ٹھیک ہے. فطرت کیا بنتی ہے, فطرت بیسیکلی کسی عادت سے بنتی ہے نا, جو انسان دیکھتا ہے بچپن سے دیکھتا 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 اس کی فطرت بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو جیسی فطرت والا بندہ کسی گھر میں آتا ہے تو وہ وہاں بھی وہ ماحول پیدا کر دیتا ہے. تو اس لیے آج کی ہماری جو بات خاص طور پہ ہے, شادیاں ہم نے کرنی ہیں بچوں کی, ٹھیک ہے نا, تو خاص طور پہ ایک خاندان کو غور سے دیکھیں, رشتہ کرنے سے پہلے دیکھیں کہ لوگ کیسے ہیں, انہوں نے اپنے بچوں کی ٹریننگ کیسی کی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر بھی ٹریننگ شیننگ چھوڑنے کے باوجود بھی خاص طور پہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ایک ایسا رستہ, سب سے پہلے عورتوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, بچیوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے گھر جو گھر بسائیں اس گھر کو ہمیشہ وہ اکٹھا رکھیں, کبھی نہ توڑیں, ٹھیک ہے. اور کسی بھی مسئلے میں اپنے والدین کو نیچے نہ ہونے دیں, اپنے بھائیوں کو نیچے, کچھ ایسا عمل نہ کریں کہ جس سے ان سے بھائیوں کی عزت گرے, باپ کی عزت گرے, ٹھیک ہے, یا اس کے ہسبینڈ کی عزت گرے. یہ بہت ضروری ہے. آج کا پیغام اسپیشل طور پہ میں عورتوں کے لیے ہے, اور لڑکیوں کے لیے ہے, ینگ لڑکیوں کے لیے رہی, اور جو عورتیں گھر بسا رہی ہیں
ان کے لیے میرا آج کا پیغام ہے کہ خدارا ایسا مت کریں. مجھے پتہ ہے کہ عورت جو چاہے کروا سکتی ہے، قتل کروا سکتی ہے، مگر طاقت کا مس یوز مست کریں. اگر کوئی بھائی آپ پہ اندھا اعتماد کرتا ہے تو بھائیوں کا اعتماد نہ کریں. باپ آپ پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں تو باپ کا اعتماد خراب مت کیجیے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر شوہر آپ پہ اعتماد کرتا ہے تو شوہروں کے گھر میں لڑائی نہ پڑوائیے، ٹھیک ہے. بہنوں کو بہنوں سے جدا مت کیجیے، بھائی کو بھائی سے جدا نہ کیجیے. ایسے اختلافات سوسائٹی میں مت کیجیے. دوستوں کو دوستوں سے جدا مت کیجیے، ایسا مت کیجیے. خدارا ایسا مت کیجیے. کیا ہوگا، آپ کا کردار جون سا ہے وہ ہمیشہ جون سا ہے وہ کوٹ اسی طرح ہوتا رہے گا کہ جی فلانا بندہ تھا اس نے یہ کروا دیا تھا، فلانی عورت تھی اس نے یہ کروا دیا تھا، فلانا جون سا تھا وہ بھائی اس نے بھائی کے ساتھ یہ کر دیا تھا، فلانے دوست نے اپنے دوست کے ساتھ یہ کر دیا تھا. یہ ساری باتیں کوٹ ہوتی رہتی ہیں. انسان مر بھی جاتا ہے تو اس کو ایسے کوٹ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے لوگ جو سے ہیں وہ ایز اے ایگزامپل دیں، اور وہ اچھی ایگزامپل دیں، نہ کہ وہ بری ایگزامپل بن کے ہمارے سر مرنے کے بعد بھی ہمارے اوپر ایک لعنت بن کے چیز کھڑی رہے. مجھے امید ہے آج کی آپ کو ویڈیو جو سی ہے وہ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی تو اس کو شیئر کیجیے. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.